بڑے حضرت کے ملفوظات پڑھو، ان کی باتیں دیکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جس طرح اس کی تشریح کی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ، ان حضرات نے، اور ان کے ابا اور ان کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹاپ کے والی تھے، اور کیا دولتیں، کیا زمینیں اور کیا حیثیتیں کہ وہ قربانیاں دی کہ یوسف و انعام کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ اعلی اللہ مراتبہم وجعل اللہ مثواہم لهم الجنۃ الفردوس الاعلی. بہت بچپن کی عمر میں لے آئے تھے وہ، جن کے وہاں باغات اور زمینیں اور بہت کھانا پینا، کہ ہاں اماں جی کے پاس جاوے تو وہاں کچھ نہیں، ابا کے پاس آوے تو وہاں نیت بندی ہوئی ہے. اور یوسف ہیں آنکھوں کے تارے، جگر پارے، دھوپ میں دل ملا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر دروازے پر بیٹھے ہیں، دیکھا جہاں اس وقت ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں ایک چھپڑ تھا، وہ ٹین پڑا ہوا تھا، نیچے اینٹوں کا چولہا تھا، وہاں کچھ تو وہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا. حضرت پوری تیزی کے ساتھ، یوسف آٹا کہاں سے لایا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے؟ ابا جی چوری نہیں کی ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگی ہے، مجھے بھوک بہت لگی، اماں جی کے پاس گیا وہاں بھی کچھ نہیں تھا، یہ جو لکڑی کا صندوق جس میں آٹا دال اور چاول، اس کی درازوں میں سے میں نے کوریل کے آٹا نکالا ہے. اچھا یوسف، آج کے بعد تیری اس چار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. قلندر خرچ گوید دیدہ گوید، قلندر خرچ گوید دیدہ گوید. جب چشم بصیرت ہوتی ہے، جب ایمان کی فراست، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ. جیسے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے لوگ بہت کہتے تھے، میں تو وہاں بابو تھا، کہتے تھے کہ میں تو وہاں ملازمت کرتا تھا دلی میں، بہت کہتے تھے وہ مسجد ہے اور وہاں ایک بزرگ ہیں اور وہاں ہے، چلو چلو. ایک دن آ گیا، میں جیسے آیا حضرت کو بات کر رہے تھے، میری اپنی بات کے بعد مجھ سے فرمایا تم کچھ کہو. یا اللہ، الف نہ یا، میں کچھ جانتا نہیں، کچھ کہو کچھ کہو کچھ کہو. اتنا اصرار کے مجھ سے کہلوا کے میں نے جب کہا، جانتے ہو کیا ہوا؟ جانتے ہو کیا ہوا؟ یورپ پہ چوٹ پڑی ہے، یورپ پہ چوٹ پڑی ہے تیری اس ایمان کی بات سے. قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں لاک ڈاؤن کہہ کے بیکار اور معطل نہ ہو جاؤ. لک ڈاؤن، نیچے دیکھو، وہ قبر، وہ گھڑا، وہ پسلیوں کا پھنسنا انگلیوں میں انگلیاں کی طرح، یا وہ منتہا نظر تک، یا جنت کی کیاری یا جہنم کا گڑا، یا وہ ٹھنڈی ہوائیں، یا وہ بشیر و نذیر، بشیر و مبشر، ان کی خوشخبریاں. لک ڈاؤن وہ ہے، وہ لک ڈاؤن. پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا لیا اس کو. پھر جب سن 47 میں وہ ساری دلی اجڑی ہے، تباہ ہوئی ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی ہمایوں کے مقبرے میں آ کر پناہ لی تھی، کھانے کو نہ پینے کو، بجلی کا کنیکشن ختم، پانی نہیں، روٹی. اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہم نخرے کرتے ہیں نا دسترخوان پر، یہ تو چلی ہوئی ہے، یہ تو کچی ہے، یہ تو ایسی ہے. وہ ٹکڑے جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے
اور تھیلے میں بھر کے خود لے جاتے تھے، اور وہ بڑے بڑے رئیس انتظار میں ہوتے تھے۔ خدا اپنا تعارف کرا رہے ہیں، حالات میرے لانے سے آتے ہیں، میرے لے جانے سے جاتے ہیں، ضابطہ تمہارے لیے ایک ہے، مجھے مانو میری مانو، مجھے مانو میری مانو، مجھے مانو میری مانو، مجھ سے کہو۔ ایمان اعمال دعوت، ایمان اعمال دعا۔ وہ کروڑ پتی انتظار میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ وہاں مسجد کے کونے میں ہینڈ پمپ تھا، اس سے لوگ پانی لیتے، تو باہر کا تو سارا کرپشن ختم تھا۔ محلے والوں میں سے کوئی آیا اور اس نے اس سے پانی لینا چاہا، تو وہ جو اندر ہوتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں